السلام علیکم، میں ہوں ناتیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا کل کا معراج شریف کا ایپیسوڈ آپ نے ضرور لائک کیا ہوگا۔ آج میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اور معجزوں کا ذکر کروں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادل کٹ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عرب میں نہایت ہی سخت قسم کا قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت جب کہ آپ خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھے تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک اور بال بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ دعا فرمائیے۔ اس وقت آسمان میں کہیں بدلی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھایا، ہر طرف سے پہاڑوں کی طرح بادل آ کر چھا گئے، اور ابھی آپ ممبر پر سے اترے بھی نہ تھے کہ بارش کے قطرات آپ کی نورانی داڑھی پر ٹپکنے لگے، اور 8 دن تک مسلسل موسلادھار بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب دوسرے جمعے کو آپ خطبہ کے لیے ممبر پر رونق افروز ہوئے تو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے فریاد کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکانات منہدم ہو گئے اور مال مویشی غرق ہو گئے، لہٰذا دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے۔ یہ سن کر آپ نے پھر اپنا مقدس ہاتھ اٹھا دیا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہم پر نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلی کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تو مدینہ کے ارد گرد سے بادل کٹ کر چھنٹ گیا اور مدینہ اور اس کے اطراف میں بارش بند ہو گئی۔ یہ چند آسمانی معجزات جو مذکورہ ہوئے اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے آسمانی کائنات میں بھی تصرفات فرماتے ہیں، اور آپ کی خداداد سلطنت کی حکمرانی زمین ہی تک محدود نہیں بلکہ آسمانی مخلوقات میں بھی آپ کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوا کرتے ہیں، اور میرے دونوں آسمانی وزیر جبرائیل میکائیل ہیں، اور میرے زمین کے دونوں وزیر ابوبکر و عمر ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اس کی سلطنت کے حدود ہی میں رہا کرتے ہیں۔ اگر آسمان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت خداداد نہ ہوتی تو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آپ کے 2 وزیروں کی حیثیت سے بھلا آسمانوں میں کس طرح مقیم رہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی بعطائے الہی زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پر ہے۔ صاحب رجت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نبوت میں سے قرآن مجید بھی ایک بہت ہی جلیل القدر معجزہ ہے، آپ کی صداقت کا ایک فیصلہ کن نشان ہے، بلکہ اگر اس کو عظیم المعجزات کہہ دیا جائے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوگا جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے معجزات تو اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے اور آپ کے زمانے ہی کے لوگوں نے اس کو دیکھا، مگر قرآن مجید آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار اس طرح چیلنج دیا کہ اے محبوب، فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان و جن اس کام کے لیے جمع ہو جائیں کہ قرآن کا مثل لائیں تو نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان کے بعض کی مدد کریں، مگر کوئی بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ پھر قرآن نے ایک بار اس طرح چیلنج دیا کہ یعنی اگر تم لوگ پورے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو قرآن جیسی 10 ہی صورتیں بنا کر لاؤ، مگر انتہائی جدوجہد کے باوجود بھی یہ نہ ہو سکا۔ پھر قرآن نے اس طرح للکارا کہ
اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندوں پر نازل فرمایا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم کی عظیم الشان و معجزانہ فصاحت و بلاغت کا بول بالا تو دیکھو کہ عرب کے تمام فصحاء بلغا جن کی فصیحانہ شعر گوئی اور خطیبانہ بلاغت کا چار دانگ عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، مگر وہ اپنی پوری کوششوں کے باوجود قرآن کی ایک سورت کی مثل بھی کوئی کلام نہ لا سکے۔ حد ہو گئی کہ قرآن مجید نے فصحاء عرب سے یہاں تک کہہ دیا کہ یعنی اگر کفار عرب سچے ہیں تو قرآن جیسی ایک ہی بات لائیں۔ الغرض چار مرتبہ قرآن کریم نے فصحاء عرب کو للکارا، چیلنج کیا، جھنجھوڑا کہ وہ قرآن کا مثل بنا کر لائیں، مگر تاریخ عالم گواہ ہے کہ 1400 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی شخص بھی اس خداوندی چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور قرآن کے مثل ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکا۔ یہ آفتاب سے زیادہ روشن دلیل ہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لاسانی معجزہ ہے جس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ مختصر ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔